بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کی مدد سے شروع، جو بڑا مہربان رحمت والا۔ اللہ جل وعلا اس ذات کو کہتے ہیں جو واجب الوجود ہے اور جمیع کامل صفات کی جامع ہے۔ واجب الوجود کا مطلب ہے کہ اسی کا وجود ضروری ہے اور کسی کا وجود ضروری نہیں، اور اسی کا وجود ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، کسی کا وجود ہمیشہ سے نہیں ہے۔ سارے وجود اللہ عز و جل سے ہیں اور اللہ عز و جل کا وجود کسی سے نہیں ہے۔ سارے وجود اپنے وجود میں اللہ عز و جل کے وجود کے محتاج ہیں، اور سارے وجود ممکن ہیں، یعنی نہیں تھے۔ خالق کائنات جل وعلا کا وجود واجب ہے، اور یوں سمجھیں کہ سارے وجود ذل ہیں اور سارے وجود عکس ہیں۔ حقیقت میں ایک ہی وجود ہے، وہ وجود اللہ جل وعلا کا ہے۔ باقی جس کو بھی وجود کہتے ہیں مجازی طور پر وجود کہتے ہیں۔ اس لیے کسی نے کہا کہ تجلی تیری ذات کا سو وسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے، یعنی ایک ہی وجود ہے جس وجود سے سارے وجود ہیں، اور اگر وہ وجود نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو اللہ عز و جل کا وجود ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہ کہنا کہ وہ تھا کا لفظ بولنے والا ہی اس نام سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ واجب الوجود کو کہتے ہیں اور جمیع صفات کمالیہ کا وہ جامع ہے، ہر کامل صفت کا وہ جامع ہے، اسے اللہ کہتے ہیں۔ اور اللہ جل وعلا کی ذات، اس کے صفات، اس کے اسماء، اس کے احکام، اس کے افعال میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ لا شریک ہے۔ یعنی وہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے، وہ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، وہ اپنے اسماء میں بھی یکتا ہے، وہ اپنے احکام میں بھی یکتا ہے، اس کے افعال میں بھی یکتا ہے۔ نہ اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک، نہ اس کے اسماء میں کوئی اس کا شریک، نہ اس کے احکام میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ ہی مالک کے افعال میں کوئی اس کا شریک ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمان کہتے ہیں جو بڑا مہربان ہے۔ رحمت کا معنی ہے دل کی نرمی، تو اللہ جل وعلا کے لیے ہم یہ معنی نہیں لے سکتے۔ اللہ عز و جل دل سے پاک ہے، اس لیے مالک کی طرف جب ہم نسبت کریں گے تو ہم کہیں گے وہ احسان کرنے والا ہے، وہ نیکی کرنے والا ہے۔ اور جب مخلوق کی طرف نسبت ہوگی، انسان کی طرف نسبت ہوگی، تو کہیں گے کہ وہ دل نرم ہوا ہے تو پھر نیکی کرنے والا ہے، پھر مہربانی کرنے والا ہے۔ تو اس نے اثر لیا ہے تو اس کے دل میں نرمی آئی ہے، تو پھر یہ نیکی کرنے والا ہے۔ اور خالق کائنات جل وعلا کی طرف نسبت کریں گے تو یوں کہیں گے کہ وہ رقت قلب سے پاک ہے، وہ احسان کرنے والا ہے اور وہ مہربانی فرمانے والا ہے۔ یہی معنی رحیم کا کریں گے۔ وہ رحمت والا ہے، یعنی نیکی کرنے والا ہے، احسان فرمانے والا ہے۔ تو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحمت والا، اللہ جل وعلا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔